Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ سنو تم اس قرآن کو اور شور کرو تم اس میں تاکہ تم غالب ہی رہو. بس البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، جو منکر بن بیٹھے ہیں، سخت عذاب. اور البتہ ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے برے کاموں کا جو وہ کرتے تھے. یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ، ان کے لیے اس کے اندر ہمیشہ کا رہنا ہے. یہ سزا ہے اس چیز کی جو وہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے. اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ہمارے رب دکھا تو ہم کو وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا ہے ہم کو جنوں سے اور انسانوں سے، تاکہ ہم کر دیں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے، تاکہ ہو جائیں وہ خوب ذلیل ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی غلط باتوں کو ذکر کر کے ان کا رد فرمایا اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور قصے کہانیاں نہیں سناتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور کتاب پڑھ کر نہیں سناتے تھے. وہ ایک ہی کتاب تھی، وہ تھی یہی قرآن مجید. اللہ کے رسول جس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، دین سمجھاتے تھے، بزرگوں، وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ اللہ کا قرآن تھا. جب قرآن سناتے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور منافقوں کا جو ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کا دل خوش ہوتا ہے، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے. تو منافقین جو تھے، کافر جو تھے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تو کہتے کہ یار یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ تو نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، لہٰذا تم کوئی ایسا ہیلا کرو تاکہ لوگ اس کا قرآن بھی نہ سنیں، اور اگر سنیں تو ان کو سمجھ کوئی چیز نہ آئے. لہٰذا کیا کریں جی؟ شور کرو. جب یہ نبی علیہ السلام قرآن پڑھیں تم شور مچانا شروع کر دو، تالیاں پیٹو، شور مچاؤ، تاکہ
نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز غالب آ جائے، شور کی، تالیاں پیٹنے کی، تاکہ لوگوں کو نبی کا قرآن سمجھ بھی نہ آئے۔ جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا ان کو، پھر شور مچاؤ۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن پاک کو نہ سننا اور شور کرنا تاکہ قرآن لوگوں کو سمجھ نہ آئے، تو یہ کافروں کا طریقہ ہے اور یہ مسلمانوں کا طریقہ اور شیوا نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اپنے قرآن کو سننا جو ہے یہ واجب ہے، اور قرآن پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ سنت سے واجب کی اہمیت زیادہ ہے۔ سنت اگر رہ گئی ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، تو فرمایا کہ اس کا حساب تو نہیں ہوگا، لیکن واجب کو چھوڑنے کا تو حساب ہوگا۔ اس لیے جو ہے بزرگوں، قرآن پاک کو سننا جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ٹی وی پر لگا دی، ٹیپ پر لگا دی، ریڈیو پر لگا دی، پھر عورتیں جو ہے گھر میں کام کاج کرتی رہتی ہیں، سنتی نہیں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی بڑی بے ادبی ہے، توہین ہے۔ اگر آپ نے چلانا ہے گھر میں تو بے شک چلائیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن مہربانی فرمایا کریں کہ جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت چلائیں تو خواتین کو، گھر والوں کو سمجھائیں کہ جب کام سے فارغ ہو جائیں اس وقت چلائیں، پھر ادب سے بیٹھ کے قرآن کو سنیں۔ یہ نہ وہ قرآن ادھر چل رہا ہے اور خود کام کاج میں لگی ہوئی ہیں، ادھر قرآن کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ادب سے بیٹھ کے قرآن پاک کو پھر سنیں۔ تو بہرحال بزرگوں، قرآن پاک کو سن کر شور کرنا یہ کافروں کا شیوا اور کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام بھی سچے تھے اور اللہ کا قرآن بھی سچا تھا۔ سچ سے روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور دلیل تو تھی نہیں کہ کیسے ہم کہیں کہ نبی جھوٹا ہے، کیسے ہم کہیں قرآن جھوٹا ہے۔ ان کے پاس تو دلیل تھی کوئی نہیں۔ ان کی باتیں تو لوگ سن سن کے تھکے ہوئے تھے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس جو ایک دفعہ بھی قرآن سنتا تھا وہ تو دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ضماد ازدی بہت بڑا یعنی دم کرنے کا ماہر تھا۔ ضماد ازدی دم وغیرہ کرتا تھا، ماہر آدمی تھا دم پھونکوں کا، اور نبی علیہ السلام کا بچپن کا یار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا نا، پہلے کا بچپن کا نبی علیہ السلام کا وہ یار تھا، دوست تھا۔ تو اس کو مکے والوں نے تو مشہور کیا ہوا تھا نا، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ صابی ہو گیا ہے، اس نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہو چکا ہے، پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں مشہور کی ہوئی تھی۔ تو ضماد ازدی کے پاس یہ خبر پہنچی کہ تیرا یار جو ہے نا وہ تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ یار تو میرا جگری ہے، بچپن کا یار ہے، چلو میں جاتا ہوں، اس کو جاتا ہوں، کوئی دم وغیرہ کرتا ہوں۔ دم کا تو ماہر تھا نا، دم کرتا ہوں جا کر۔ مکے میں آیا، لوگوں نے اس کو پھر یہاں پر سمجھایا، کسی نے کہا نہ جاؤ، وہ جس کو قرآن سناتا ہے لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، تم اس کے پاس نہ جاؤ، روکا اس کو۔ اس نے کہا یار میں سمجھدار آدمی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو لوگوں کے علاج کرتا ہوں، لوگوں کو دم کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں، تو وہ مجھے کیسے اپنے قبضے میں کر لے گا، مجھے کیسے دیوانہ کر لے گا، میں تو لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تیرا کام نہیں ہے یہاں پر، تو نہ جا، بس تو یہاں پر بیٹھ، مہربانی کر، اس کے پاس نہ جا۔ اگر اس کے پاس گیا تو اس نے 1-2 آیتیں قرآن کی سنائی نا، بس تو اس کا ہو جائے گا پھر۔ تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں، مجھے سمجھ میں آئے گی بات تو مان لوں گا، نہیں تو ضروری تھوڑا ہے مان لینا۔ گیا جو صحیح نا، نبی علیہ السلام کو جا کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، تو میں تو دم کرتا ہوں، بڑا ماہر آدمی ہوں، پھر آپ کو دم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سن لو۔ اس نے کہا بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، چند آیاتیں پڑھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، کہنے لگا بس محمد کریم، بس مجھے کلمہ پڑھا، مسلمان کر۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج ہم قرآن سن کے ہماری داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، ہاں جی، بال سفید ہو چکے ہیں،
ٹانگیں جواب دے گی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ ہم اسی طرح بدماشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ملاوٹ میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح گناہ گاری میں، اسی طرح جھوٹ بولنے میں، اسی طرح بدکاری میں، اسی طرح سارے گناہوں میں اسی طرح مست ہیں، ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں گناہ کر کر کے۔ دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے بزرگوں۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو گیا کلمہ پڑھ کے اسی وقت۔ اس نے کہا مجھے تو غلط بتایا نا کہ یہ پاگل ہے، یہ تو ایسا کلام ہے کہ ایسا کلام میں نے آج تک کسی سے سنا ہی نہیں ہے۔ اور واقعی بزرگوں قرآن کا مقابلہ تو کائنات میں کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ایسا کلام نصیب فرمایا۔ لوگ روکتے کیوں ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جب قرآن کی ضرب لگتی ہے نا، پھر بڑی بڑی مولویوں کی باتیں چلی جاتی ہیں، پھر قرآن کا مقابلہ کون کرے پھر؟ آج کل بھی لوگ روکتے ہیں، اس کے پاس نہ جانا، فلانا مولوی وہابی ہے، اس کے پاس نہ جانا، وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، وہ فلانے کو نہیں مانتا ہے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اس کے پاس نہ جائیں، اگر اس کی بات سن لی انہوں نے، اس نے تو قرآن سنانا ہے، اور جس نے قرآن سن لیا وہ مولوی کی بات پھر کہاں سنے گا، وہ تو قرآن کی سنے گا نا پھر۔ اس لیے روکتے ہیں کہ فلانے کے پاس نہ جانا، وہ وہابی ہے، وہ نبی کو نہیں مانتا، ایسے نہیں کرتا۔ وہ ایسے ایک کوئی علاقہ تھا، اس کے اندر جو ہے نا ایک نبینہ آدمی تھا، حافظ تھا نبینہ، اس کو رشتہ کوئی دیتا نہیں تھا، نبینہ جو تھا بیچارہ کوئی رشتہ نہ دے۔ اور وہاں پر ایک عورت تھی بھی مالدار عورت تھی، مالدار تھی، لیکن رنگ کی کالی سیاہ، کالی مس، اس کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں کرتا تھا، حافظ کو کوئی دیتا نہیں تھا، اور اس عورت کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب جو ہے نا ایک دن عورت نے کیا کیا، چلی گئی حافظ کے پاس، حافظ میں بڑی مالدار ہوں، بڑے پیسے ہیں میرے پاس، میری زمینیں ہیں، یہ ہے فلاں ہے، جو میں تیرے ساتھ رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ حافظ نے کہا کہ بھائی تو اتنا امیر ترین عورت ہے، اتنا پیسے، اتنا جگیریں، ہاں، اور کہنے لگی میں جو ہے نا ایسی خوبصورت ہوں، ایسی خوبصورت ہوں، حافظ کو کہنے لگی کہ اگر اللہ تجھے آنکھیں دے دے نا، ایک دفعہ تو مجھے دیکھ لے تو پاگل ہو جائے گا، ایسی خوبصورت ہوں میں، ایسی حور پری ہوں میں، حور پری۔ ایسے حافظ کو اوپر نیچے پٹیاں پڑھائی تو حافظ بھی دیوانہ ہو گیا، پھر جب ایسے حور پری مل رہی ہے اور دولت بھی مل رہی ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ جیسے کہتے ہیں نا اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں، اور کیا چاہیے؟ تو حافظ نے کہا دولت بھی مل رہی ہے اور ایسے حور پری خوبصورت عورت بھی مل رہی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ حافظ نے کہا، پہلے تو حافظ نے ٹال مٹول کی کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، میرے ساتھ کہاں اتنا مالدار عورت رشتہ کرے گی۔ کہنے لگا کہ مئی تو اتنا امیر ترین، اتنا خوبصورت، میں اندھے کے ساتھ کیوں رشتہ کرتی ہے؟ تو جا کسی ڈاکٹر کے ساتھ رشتہ کر۔ کہنے لگی حافظ میں ڈاکٹر کے ساتھ رشتہ کروں، وہ تو سارا دن مریض چیک کرتا رہے گا، میرے ساتھ تو بیٹھے گا نہیں۔ میں کہتی ہوں مجھے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، میں کہتی ہوں ایسا میرا گھر والا ہو جو ہر وقت میرے ساتھ بیٹھا رہے، بس پیسے نہ کمائے، پیسے تو میرے پاس بہت ہیں۔ اس نے کہا پھر تو کسی انجینئر کے پاس ساتھ کر، انجینئر تو سارا دن لوگوں کی مشینیں فیکٹریاں بناتا رہے گا، میں ادھر اکیلی بیٹھی رہوں گی۔ اس نے کہا اچھا تم جو ہے کسی پروفیسر کے ساتھ کرو، پروفیسر تو روزانہ بچوں کو پڑھاتا رہے، سکولوں کالجوں میں لیکچر دیتا رہے، میں اکیلی بیٹھی رہوں؟ نہیں میں تیرے ساتھ کروں گی، تو فارغ ہے سارا دن میرے ساتھ بیٹھا رہے گا، ہم جی میاں بیوی دونوں مزے اڑاتے رہیں گے، پیسے تو میرے پاس بہت ہیں، پیسوں کی ٹینشن نہ لے۔ حافظ نے کہا چلو ٹھیک ہے رشتہ کر لیتے ہیں۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد نا اس چک میں، اس گاؤں میں اعلان ہوا کہ بھئی ایک ڈاکٹر صاحب آ گیا ہے، بڑا ماہر ہے اور آنکھوں کا وہ علاج کرتا ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے، جو بھی اندھا ہو اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، اندھوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، بھی ایسا ماہر ڈاکٹر آ گیا، آؤ بھی علاج کرواؤ۔ سپیکر میں جب اعلان ہوا حافظ تو خوش ہو گیا، اس نے کہا میں تو علاج کرواتا ہوں، اپنی حور پری بیوی کو بھی دیکھ لوں گا ایک دفعہ، اتنا خوبصورت اللہ نے مجھے بیوی دی ہے۔ تھی تو رج کو جی، ہاں جی، لیکن اس نے جو ہے نا اس کو پٹیاں جو پڑھی ہوئی تھی۔ اب ڈاکٹر حافظ نے کہا بیوی کو اللہ بھلا کری، دولت ہمارے پاس بہت ہے، تو اتنا خوبصورت ہے حور پری، میں تجھے ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں، میرا علاج کروا دے۔
اس نے کہا حافظ تو بیٹھ، میں جاتی ہوں پتہ کر کے آتی ہوں کہ واقعی بات سچی ہے یا ایسے کوئی عطائی ڈاکٹر ہے، ایسے بس ڈاکٹر بنا ہوا، یہ واقعی ڈاکٹر ہے، پتہ تو کر کے آؤں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تو چلو آرام سے سوتا تو ہے، تیرا آپریشن وغیرہ کرے اور پھر تو درد میں پڑا رہے اور میں اکیلی بیٹھی رہوں۔ نہیں، میں پہلے پتہ کر کے آتی ہوں کہ کیسا ڈاکٹر ہے۔ اس نے کہا چلو کر کے آؤ۔ گئی، جا کر باہر گھومتی رہی، آ گئی ڈاکٹر، اے حافظ وہ تو بیکار ڈاکٹر ہے، وہ تو چریا ڈاکٹر ہے، پاگل ہے، اس کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ تھا نا کہ اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس نے جب ایک نگاہ مجھے دیکھا میں حور پری کو، اس نے تو پہلی دفعہ مجھے طلاق دے دینی ہے۔ اس نے تو پہلی دفعہ مجھے طلاق دے دینی ہے کہ میں اتنا خوبصورت جو ہوں۔ اس نے حافظ نے مجھے پھر کہاں رکھنا ہے اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آ کر حافظ کو کہا حافظ وہ تو بیکار ڈاکٹر ہے، ابھی آپریشن کرائیں گے، آنکھیں تیری ویسے ٹھیک نہیں ہوں گی، پھر رات دن تو درد میں روتا رہے گا، میں اکیلے بیٹھی رہوں گی، پھر ہمارا علاج کا کیا فائدہ، تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا آج کل بھی ہمارے بھائی کو جیسے روکتے ہیں، فلانا وہابی ہے اس کے پاس نہ جانا، وہ بڑا گستاخ ہے، وہ نبیوں کو نہیں مانتا، وہ پیروں کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ جب اس کے پاس جائیں گے انہوں نے تو سنانا ہے قرآن، اور جب اس نے ایک دفعہ قرآن سن لیا پھر اس نے ہماری بات تو نہیں ماننی نا، پھر اس نے تو قرآن کی ماننی ہے، اس لیے پھر روکتے ہیں، جس طرح یہ عورت روکتی تھی حافظ کو کہ اس سے علاج نہ کرو۔ تو بزرگوں قرآن کو سنو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ قرآن میں بتلایا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں آپ کو انجینئرنگ سکھا سکتی ہے، سائنس سکھا سکتی ہے، لیکن جنت کا راستہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن سکھاتا ہے۔ جنت کا راستہ قرآن ہی دکھاتا ہے اور کوئی نہیں دکھاتا ہے۔ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ قرآن کو نہ سنو اور شور مچاؤ تاکہ نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر تمہاری آواز غالب رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ایسے ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کو سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے، سخت، اور ان کا جو ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے فرمایا پھر آگ ہے، آگ کے اندر ہی جلتے رہیں گے اور آگ کے اندر ہی رہیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں۔ اس وقت پھر کیا کہیں گے یہ لوگ؟ قرآن نے وہ بھی نقشہ کھینچا ہے، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہیں گے یا اللہ ہمارے مولوی، وہ پیر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ دکھا تو صحیح ہمیں کہاں گم ہو گئے ہیں، آج ان کو دکھا، ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو روندیں گے، دکھا تو صحیح، ہم ان کے چہروں کے اوپر پاؤں ماریں گے کہ انہوں نے ہمیں آج گمراہ کیا تھا، آج ہم جہنم میں مر رہے ہیں، ان کو بلا، ہمیں دکھا تو صحیح ان کی شکلیں۔ لیکن فرمایا کہ اس وقت یہ بدلہ نہیں، رب آپ ہی سزا دے گا۔ اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، نبی بھیجے، قرآن بھیجے، علماء بھیجے، دنیا کے لیے تم سمجھدار تھے، لیکن قرآن کے لیے تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی کہ ہم نے قرآن کے مطابق چلنا ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، نہ سنو تم اس قرآن کو اور شور مچاؤ اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہی رہو، فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، پس البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابا شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کے برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے آگ، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے ہمیشہ رہنا ہے اس آگ میں، ذَلِكَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ سزا ہے اس چیز کی جو وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی قرآن کی طرف پیٹھ نہ کرو، قرآن کی طرف پاؤں نہ کرو، قرآن کو کنڈ نہ دیویں، ہاں جی، کنڈ تو نہیں دینا لیکن حکمے کو کنڈ دیتی ہو دے، قرآن دی گال تو ایک نہیں منے دا، قرآن دے حکمے کو کنڈ دیتی ہو دے تے اوے کنڈ نہ کریں، بڑا پھر سے ایڈے لڑسن بندے نال وہی کنڈ نہ کری، وہی کنڈ کیوں کیتی بیٹھی، وہ فلانا کیوں کیتی بیٹھی، لیکن قرآن دا حکم ایک جنہیں نہیں منے دا، سارے قرآن کو کنڈ دیتی ہو دے، اون دی پرواہ کہیں نہیں۔ دعا فرما اللہ قرآن دے حکمے کو منن دی توفیق دے وے۔ وقال الذین کفروا،
اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر بن بیٹھے، کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا، اے ہمارے رب دکھا تو ہم کو وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، جنوں نے اور انسانوں نے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائیں وہ ذلیل اور خوار۔ دعا فرمائے اللہ پاک قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔